ایک بار پھر RO نے فارم 49 نکالا اور رات 12 بجے پھر سے الیکشن کمشنر صاحب نے اس سیٹ کا ریکاؤنٹ کا ہدایت دے دی. دس از اے بلیٹنٹ fraud with the people of گلگت بلتستان. اب میرے پاس دس از اونلی آن دی کہ یہ آپ میرے اپنے سیٹوں کو کیسے روک رہے ہیں. میں نے ان تمام باتوں پہ شکایت نہیں کی. شکایت اس لیے پہلے نہیں کی کہ مجھے جس طریقے سے مبارکبادیں ہر طرف سے آ رہے تھے، شاید میرا بھی معصومانہ قصور یہ تھا کہ میں نے وہ پیر پگارا صاحب کا بات بھول چکا تھا کہ مسئلے میں پڑھتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں، جیسے مسئلے سے نکلتے ہیں تو گلا پکڑ دیتے ہیں. اب دس از as far as my seats are concerned, right? کہ میرے اپنے سیٹس، میرے اپنا حق جو کہ میں نہیں چھوڑ رہا ہوں. میرے لیے گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، ان کا بجٹ سے 100 گنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ تو میرا اپنا مینڈیٹ ہے، اپنا ووٹس ہے، اپنا سیٹس ہے. آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ اگر الیکشن ہوا 7 کو اور ہم سب الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، ہم تو اسی رات شور بنا کے اپنا ریزلٹس لے لیتے، تو میں کیوں خاموش تھا؟ اس لیے کہ فوری بات انہی مبارکوں کے سلسلے میں مجھے یہ ایک اہم ذمہ دار حکومت کا وزیر نے حکومت کی طرف سے پہلے والد صاحب سے پھر مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کو مبارک ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ حکومت بنائیں اور ہم ایسے کچھ فارمولا لے سکتے ہیں جہاں ہم گورنر لیتے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن لیتے ہیں، کوئی ڈیپٹی اسپیکرشپ پہ بات ہو سکتا ہے، اور آپ کو ہم یہ مسئلہ طے کرتے ہیں. سر چلیں، اتنا خوبصورت انداز سے بجٹ کا ایشو بھی حل ہوا. کشمیر میں اتنے سارے مسئلے بھی ہیں جو ہم سب مل کے ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی ہمارا کوشش یہ ہے کہ پرامن طریقے سے یا جیسے بھی اس کا حل ہو. تو جب کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آئے ہم حکومت بنائیں، تو میں پھر جو ایک دکا سیٹ کے مسئلے ہوں گے وہ میں الیکشن کمیشن کے تھرو جیسے طریقے ہیں وہ آگے جا کے حل کروں گا. وہ ہوا کیا؟ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، بات کر کے غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کے وزیر، ان کے نمائندے کہنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو اپنا حکومت بنائیں گے. تو اگر وہ زبردستی بنانا چاہتے ہیں تو سچ یہ ہے، حقائق یہ ہے کہ ان کا جو فارم 45 کے مطابق گنتی ہے وہ 3 کا ہے. اب وہ جب کہہ رہے تھے کہ ہم گلگت بلتستان کو لاہور بنا دیں گے، تو اس کا مطلب کیا یہ تھا کہ جیسے آپ کا لاہور کا حکومت بنا اب ویسے گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے خواب دیکھتے؟ میں اب آپ سے تجویز مانگوں گا کہ حالات تو کچھ ایسے ہیں. میں نے میرے خیال میں بہت پیشنس کا اظہار کیا ہے ابھی تک، اور ہم اب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ میں جیت بھی جاؤں. میں نے کوئی حملہ نہیں کیا کسی خاص بلڈنگ کو یا ادارہ پہ. میں چلے آپ کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اکیلا حکومت بنا دیں گے. سوری، آپ کا کیلکولیشن رانگ تھا، بنا دیا. عوام نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا، عوام ہمارے ساتھ ہے، ہم عوام کے اعتماد کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں. اب فیصلہ سب نے یہ کرنا ہے کہ کیا صرف اور صرف نون لیگ کی مفاد اہمیت رکھتا ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی قومی مفاد کا کوئی مطلب رہا ہے. میری جماعت کو یہ
اب محسوس ہم تو قومی مفاد میں سب کے ساتھ ہیں، چاہے وہ ہم اپنا سیاست کو نقصان پہنچائے، اپنا پوزیشنز کو نقصان پہنچائے، قومی مفاد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ نون لیگ کی تیاری کی مفاد کے لیے میں ایک انگلی کو کٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں کیوں نون لیگ کا مفاد کو اور قومی مفاد کو، چاہے وہ آزاد کشمیر کے کانٹیکس میں ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان کے کانٹیکس میں ہو، چاہے وہ وفاق کے کانٹیکس میں ہو، اگر کسی اور کو کوئی کنفیوژن ہے تو وہ سو بسم اللہ۔ میں ان دونوں چیزیں کو کنفیوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں آج بھی پارلیمان میں، اسلام آباد میں، صوبے میں، عالمی سطح پہ قومی مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نون لیگ کا مفاد وہ خود خیال رکھے، وہ میرا ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے خان صاحب کے دور میں وہ کتاب دیکھا ہوگا کہ یہ کہانی چلے گی نہیں، سہیل ورائٹ صاحب کا کتاب۔ اب سہیل ورائٹ صاحب نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ حکومت کی ایک کام ہوتا ہے کہ وہ شاید ہے، وہ شید دے ریاست کو، ملک کو، قومی مسائل کو۔ اینڈ سہیل ورائٹ صاحب بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر وہ سائے دینے میں ناکام یا وہ قابل ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کا، پھر ان کا رہنے کے جواز ہی نہیں بنتا۔ آج ان سیاسی جماعتوں جن کا عوام میں جر نہیں، جن کا گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر کے پہاڑ ہو، وہاں ان کے عوام کے ساتھ کنیکشن کٹ کیا۔ جب ان کو عوام کی طاقت کے بجائے کسی اور طریقے سے حکومت بنانا پڑتا ہے، پھر ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ زمینی حقائق ہے کیا، اور وہ نہ ہی وہ زمینی حقائق کے مطابق اپنے پالیسیز بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی پھر ریاست کو، ملک کو وہ سائے دے سکتے ہیں یا وہ بفر بن سکتے ہیں تاکہ وہ زمینی حقائق سے مقابلہ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے نمائندے ہیں، تمام صوبے میں ہمارے جڑ جو ہیں، ہمارے روٹس جو ہیں وہ ان دا گراؤنڈ۔ اینڈ اس کا سب سے لیٹسٹ ایگزامپل